سورہ کہف کا واقعہ، سیدنا خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار کو بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہ کی، کھانے کو روٹی نہ دی، اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی۔ تو انہوں نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ اس شہر کے اندر یتیمین فی المدینہ، دو یتیم بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ قابض ہو جاتے، یتیم محروم ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ارادہ کیا کہ وہ اس دیوار کو بنوا دیں، اس لیے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کے جو امیڈیٹ والد تھے وہ ایسے درجے کے نہیں تھے، ان کی ساتویں پشت کے وہ بزرگ تھے جو نیک تھے، اور ان کی نیکی پر ساتویں پشت کے مال کی اگر اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو ان کے ایمان کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور انعام کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا اپنا انجام بخیر فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں یہ مضمون پڑھا ہوگا کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ مسواک کی سنت پر عمل کرے تو موت کے وقت ملک الموت آتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، اور اس بندے کو یاد دہانی کروا دیتے ہیں کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، چنانچہ اس بندے کو کلمے پر موت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ فقیل صحابہ نے عرض کیا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس بندے کو توفیق دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے استعمال کا طریقہ سنیے، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، کہ جب بندے کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، موت نیکی پہ آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا انعام ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ چنانچہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے شہر کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب جن کی زندگی بالکل دنیا داری کی تھی، اللہ کی شان کہ ان کی والدہ کی وفات ہوئی، اور ان کی والدہ کی اس وفات پر اس عاجز نے کچھ ماں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے متعلق کچھ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرنے والے ہیں۔ بعد میں وہ صاحب آئے اور کہنے لگے جی کہ آج میں نے زندگی بدلنے کی نیت کر لی، میں حافظ قرآن بھی بنوں گا، میں چہرے پہ سنت بھی سجاؤں گا، اور میں تہجد نماز کی پابندی کروں گا۔ ظاہر میں اس کے یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ یہ اربوں پتی بندہ یہ ساری باتیں جو کر رہا ہے اس پر عمل کیسے کر سکے گا؟ تاہم اللہ کی ذات سے نیک امید رکھنی چاہیے۔ ہم نے خوشی کا اظہار کر کے دعا کر دی۔ اس شخص نے اسی وقت چہرے پر سنت سجانے کی نیت کر لی، پھر اس نے 5 وقت نماز کی پابندی کی، حتیٰ کہ اس کو جماعت کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو اپنے سفر کے قافلے میں رکھا کہ جی میں جہاں بھی ہوں آپ مجھے نماز پڑھایا کریں گے اور نماز کے مسئلے سکھایا کریں گے۔ اب 1-2 مہینے کی بات ہے، عصر کا وقت ہے، وضو کر کے وہ اللہ کا بندہ مصلی پہ آیا تو اس نے کہا جی اچھا میں اقامت کہوں؟ امام صاحب نے کہا کہو۔
جب اقامت کہنے لگا تو جب اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہارٹ اٹیک ہوا، آدھے منٹ کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں عشق عمل، کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے تو پھر آخری وقت کے اس کے عملوں کو سنوار دیا جاتا ہے، نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہمارے ایک قریبی مہربان تھے، ان کی زندگی کا ایک شوق تھا ہر سال حج کروں اور ہر سال عمرہ کروں۔ وہ عمرہ رمضان مبارک میں کرتے تو آخری عشرے میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو 53 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، 53 مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوئی۔ بڑی چاہت تھی کہ مجھے جنت بقیع میں دفن ہونا نصیب ہو، لیکن ان کا کام کاروبار تو پاکستان میں تھا، چند دنوں کے لیے آنا جانا تھا، دعا مستقل مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو ایسے قبول کیا، رمضان کا مہینہ روزے کے ساتھ باوضو ریاض الجنہ کے اندر عصر کی جماعت کے ساتھ نماز کی نیت باندھی، جب سجدے کی حالت میں گئے تو ان کو وفات آ گئی اور جنت بقیع میں دفن ہو گئے۔ یہ عمل ایسے اتفاقاً نہیں ہوتے، یہ قدرتاً ہوتے ہیں، اس کے پیچھے زندگی ہوتی ہے، کوئی عمل ہوتا ہے بندے کا جو اللہ کو پسند آ چکا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس پر یہ رحمت فرما دیتے ہیں۔ اور اگر زندگی بگڑی ہوئی ہو تو پھر موت کے وقت اس کا نتیجہ الٹا نکل۔ چنانچہ آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، ٹیبا سلطان علاقے میں جانے کا موقع ملا۔ ایک والد صاحب اپنے بیٹے کو لائے جو وکیل تھا، مجھے کہنے لگے جی اس کے لیے دعا کریں، یہ زیادہ کچھ پڑھ لکھ گیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ڈائریا بن گیا۔ اس عاجز نے کچھ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے آگے سے بات عجیب کی، کہنے لگا پیر صاحب جتنا اللہ سے آپ ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا۔ اب بتائیے جو سمجھنے پہ آمادہ ہی نہ ہو اسے اللہ ہی سمجھائے۔ مگر کیا ہوا کہ اس کے 3 دن کے اندر اس بندے کو ایک ایسی بیماری لگی، ابکائی آتی تھی اور منہ کے راستے جو نکلتا تھا اس میں پخانے کی بو آیا کرتی تھی۔ جس زبان سے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اللہ کی پکڑ، اللہ اکبر، بتا دیا تو جرأت کرتا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، میں تجھے ایسی ذلت کی موت دیتا ہوں۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، شاید 4تھی کلاس میں پرائمری میں پڑھتے ہوں گے۔ ایک دن اسکول سے واپس آ رہے تھے تو میرا کلاس ہے مجھے کہنے لگا یار میں تمہیں تماشا نہ دکھاؤں۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگا میرے ساتھ آؤ۔ وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ زندگی کا وہ حصہ تھا کہ پورے محلے کے گھروں کا ویزا حاصل تھا، جس گھر چاہو داخل ہو جاؤ، چھوٹی عمر تھی، ہر گھر سے پیار ملتا تھا۔ وہ مجھے اس گھر میں لے کے گیا اور اس نے مجھے ایک کمرے کی کھڑکی میں سے دکھایا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، رسیوں کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہے اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس طرح بھونکتا ہے جیسے کتا بھونکتا تھا۔ باوجود مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، جس طرح کتا بھونکتا ہے ہو بہو اسی آواز میں وہ بھونکتا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو میں تو ڈر گیا، گھبرا گیا، میں گھر چلا گیا۔ گھر جا کے میں نے اپنی والدہ کو بتاتے ہوئے بھی گھبرایا کہ امی کہے گی کیا تم گئے کیوں تھے؟ تیسرے چوتھے دن ہم نے خبر سنی کہ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی جب وفات ہوئی تو والدہ نے تب گھر میں تذکرہ کیا کہ یہ ساری زندگی صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ نے موت کے وقت کتے کی موت عطا فرمائی۔
نیکی کے عمل کریں گے تو موت کے وقت اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے، اور بدکاریاں کریں گے تو موت کے وقت پھر اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اس لیے ایک اصول سمجھ لیجئے، اللہ قدر تقوی اللہ تأتی المواہب، تقوی کے برابر انسان پر اللہ کی طرف سے بخشش اور عطا ہوتی ہے، وتأتی علی قدر الذنوب المصائب، اور جتنے انسان گناہ کرتا ہے پھر اتنا اللہ اس کو مصیبتوں میں گھیر دیتے ہیں۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں رأیت فی بعض الکتب المنزلہ، میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں یہ بات دیکھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا عبدی اطیعنی فیما امرتک، اے میرے بندے تو اطاعت کر جو میں نے تجھے حکم دیا، ولا تعلمنی بما یصلحک، اور مجھے اپنی مصلحتیں بیان نہ کر، انی عالم بخلقی، میں اپنی مخلوق کے احوال کو جاننے والا ہوں، انا اکرم من اکرمنی، میں اس کی عزت کروں گا جو میرے حکموں کا احترام کرے گا، وہ ہین من ہان علیہ امری، جو میرے حکموں کو پامال کرے گا میں اس بندے کو ذلیل و رسوا کروں گا، ولست بناظر فی حق عبدی، میں بندے کے حق میں نہیں دیکھوں گا حتی ینظر عبدی فی حقی، جب تک وہ بندہ میرے حق کو نہیں دیکھے گا۔ اس لیے گناہوں کی دو بڑی مصیبتیں ہیں، زوال النعمہ وحلول النقمہ، نعمت زائل ہو جاتی ہے اور انسان کو اللہ کی ناراضگی مل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اذا كنت فی نعمت فرح، اگر تو نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے تو ذرا نگرانی کر، فإن المعاصی تزیل النعم، گناہ نعمتوں کے زائل ہونے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ ایک شاعر فرماتے ہیں کل معصیت تحدث فی القلب ظلمتا، ہر گناہ دل کے اندر ظلمت تاریکی کو پیدا کرتا ہے، فإذا کثرت المعاصی طمست البصیرہ، جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو دل کی آنکھ نابینا ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب اللہ الا ان یذل من عصاه فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا جو میرے گناہ میرے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا میں اسے دنیا اور آخرت کے اندر رسوا کروں گا۔ اور پھر اگلی بات وما اذنب عبد فی اللیل، بندہ رات میں گناہ نہیں کرتا الا واصبح ومذلته علی وجهہ، وہ دن صبح اس حال میں کرتا ہے اس کے رات کے گناہوں کی ظلمت اس کے چہرے پر نحوست بن کے چمک رہی ہوتی ہے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لو لم یکن فی المعصیۃ الا النکارۃ فی الوجہ، اگر گناہ میں اور کوئی سزا نہ ہوتی، اتنی ہوتی کہ چہرے پر نحوست آ جائے گی، نور چھن جائے گا، والظلمۃ فی القلب، اور دل گناہ سیاہ ہو جائے گا، لکان فی ذالک الکفایہ، تو اتنی ہی سزا گناہوں کی بہت کافی تھی۔ عام طور پر گناہوں کے تین عذاب ہوتے ہیں، قلت الرزق، اللہ تعالیٰ رزق میں قلت کر دیتے ہیں، سارے گھر کے لوگ کمانے والے خرچے پورے نہیں ہوتے، اتنا کماتا ہے اللہ ضروریات اتنی کر دیتے ہیں، ہمت کوشش کر کے اتنا کماتے ہیں اللہ ضروریات اتنی بنا دیتے ہیں، بار بار لنگوٹ باندھ کے میدان میں اترتا ہے میں نے جی یہ کام شروع کرنے ہیں، مگر جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ ان کو اور پھیلا دیتے ہیں۔ وتعسیر الرزق، رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں، والاحتکار فی العیون، اور لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اس کو حقیر بنا دیتے
مالک کہتے ہیں جی مزدور بات ہی نہیں سنتے، جی آج تو اولاد افلاطون بن گئی۔ مخلوق کے یہ شکوے تب آتے ہیں جب خود انسان نافرمانی کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے دلوں سے اس بندے کی عزت عظمت کو اٹھا دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس کے بدلے یا تو میری بیوی نے مجھ سے مخالفت کی، یا میری اولاد نے مخالفت کی، یا میرے ماتحتوں نے مخالفت کی، یا کم سے کم میری سواری کے جانور نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ریفلیکٹ ہوتی ہے ماتحتوں کے اندر۔ ہم اس مالک کی اگر نافرمانی کریں گے تو جن کے بڑے ہم دنیا میں بنے پھرتے ہیں وہ ہماری بھی فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ اس لیے جو چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بن جائے، اس کا اصل اصول کہ ہم نیک بن جائیں، شکوے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات سن لیجیے، من ارتکب معصیۃ سلط اللہ علیہ ظالما، جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ جینا حرام کر دیتا ہے، وہ ناک میں دم کر دیتا ہے۔ کبھی تو وہ پڑوسی ہوتا ہے، کبھی وہ کاروبار کا ساتھی ہوتا ہے، کبھی سگا بھائی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ اللہ ایسا حاسد کھڑا کر دیتے ہیں، مخالف کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو اس کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی کیا کریں، لوگ جینے نہیں دیتے۔ ہاں، یہ ان گناہوں کا اثر ہے جو ہم آرام اور مزے سے کر لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے حکم کو بے قیمت سمجھتے ہوئے آرام سے توڑ دیا۔ رب کریم نے ہمارے لیے چین سکون سے جینا دوبھر فرما دیا۔